سبق نمبر 2 حضرت عمر فاروق۔ اس سبق کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد شریف الدین ساحل۔ پہلی بات، 5ویں جماعت میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کی کچھ حالات سے واقف ہو چکے ہیں۔ آپ لفظ خلیفہ کے معنی بھی جانتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسلام ملک عرب سے نکل کر ایران، مصر اور اسپین جیسے دور دراز ملکوں میں پھیل چکا تھا، ایسے حالات میں اسلامی حکومت کو مسلمانوں کے قبضے والے تمام علاقوں میں سنبھالے رکھنا بہت ضروری تھا۔ حکومت کا یہ نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر سے قائم ہوا۔ اسلامی حکومت کے اس نظام کو خلافت کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے صرف 2.5 سال خلافت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہاں ان کے اخلاق و عادات اور زندگی کے کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ جان پہچان۔ اس سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد شریف الدین ساحل 2 اگست 1949 عیسوی کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ اردو، فارسی اور عربی میں انہوں نے ایم اے کرنے کے بعد 2 مرتبہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریس کی، تحقیق، تنقید، شاعری جیسے اصناف اور زبان و ادب کی تاریخ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ان موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں، جنہیں کئی اعزازات بھی ملے ہیں۔ تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر 583 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ حضرت عمر تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور درد کمانے کے علاوہ علم اور تجربہ بھی حاصل کیا۔ حضرت عمر کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے حضرت عمر کے دل کو پھیر دیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عمر نے عالیانہ مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق نے مدینے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔ شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائیں، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں، جیل خانے بنوائے، مردم شکاری کروائی اور مکاتب قائم کیے۔ حضرت عمر کی ہدایت پر صلاح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ حضرت عمر کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عمر کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا سلوپ منگوانا ہوتا تو لا دیتے، میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود گھر گھر جا کر انہیں پہنچاتے۔
اور ان کو جواب بھجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے۔ وہ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا، تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دی۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور پہنچے۔ دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا، ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے، انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکھڑ ڈال کر ہانڈی چولہے پر چلا دی ہے۔ حضرت عمر فوراً مدینہ آئے، بیت المال سے کھانا پکانے کی چیزیں لیے اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا، یہ سامان میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ چنانچہ خود ہی سب سامان لے کر پہنچے۔ اب اس عورت نے پکانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر نے خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت کہنے لگی، خلیفہ تو تمہیں ہونے چاہیے تھا، نہ کہ عمر کو۔ حضرت عمر آبیدہ ہو کر بولے، اللہ میری غفلت کو معاف فرمائے، میں ہی عمر ہوں، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو کہ میں اتنے دن تمہاری حالت سے بے خبر رہا۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ رات کو امیر المومنین نے عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا اور کہا، آؤ آج رات ان تاجروں کے مال کی حفاظت کے لیے پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابہ نے رات بھر تاجروں کے مال کی حفاظت کی۔ تاجروں کو علم بھی نہ ہوا کہ امیر المومنین خود ان کے مالی تجارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر چاہتے تو اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ حضرت عمر بیت المال کی نگرانی بڑی دیانت داری سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آنے والوں کو دوری سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تم تو جانتے ہی ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی غلام کو حکم دیجیے، وہ ڈھونڈ لائے گا۔ فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر سادگی پسند تھے۔ ایک صحابی حضرت انس نے کہا ہے کہ اپنے خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے شام کے دورے پر گئے۔ ان کا غلام سالم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی پہچان نہ سکا کہ آنے والے 2 مسافروں میں خلیفہ کون ہے۔ سالم نے
جب اشارہ کیا تو لوگ انہیں پہچان سکے۔ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ ان کے خلیفہ اتنا سادہ لباس میں ہوں گے۔ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ خلیفہ بادشاہ کی طرح سج دھج کر آئیں گے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ وہ معمولی سا لباس پہنتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ وہ تقویٰ، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ ایک مجوسی فیروز ابن لولو نے 644 میں حضرت عمر پر خنجر سے اچانک حملہ کیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ وہ جابر نہ ہو سکے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔